بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Assistant Professor Political Science, Government Postgraduate College Mansehra. My topic is presidential system, and first of all I would like to define presidential system. It is a form of government in which executive is neither the part of legislature nor it is accountable before legislature. In presidential system, there is single and solitary executive. So, definition is very simple, and for your convenience, I would like to explain this definition in Urdu. تو پریزیڈینشیل سسٹم یا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ایسا نظام حکومت ہے جس میں ایگزیکٹو نہ تو لیجسلیچر کا حصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور پریزیڈینشیل سسٹم میں صرف ایک ہی ایگزیکٹو ہوتا ہے. اب جو پہلا لیکچر میں نے پارلیمنٹری سسٹم میں دیا تھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا، اور وہاں پر میں نے یہ بات کی تھی کہ ایگزیکٹو لیجسلیچر کا پارٹ ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، لیکن یہاں پر پریزیڈینشیل سسٹم میں ایگزیکٹو لیجسلیچر کا حصہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے سامنے جواب دہ ہے، اور پریزیڈینشیل سسٹم میں صرف ایک ہی ایگزیکٹو ہوتا ہے، جبکہ ہم نے پارلیمنٹری سسٹم میں دو ایگزیکٹو کا ذکر کیا تھا. اب ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ امریکن پریزیڈینشیل سسٹم کی ہے، اور اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں پر لیجسلیچر جو ہے، اور پریزیڈینشیل سسٹم میں اور امریکہ میں لیجسلیچر کا نام کانگریس ہے، اور وہاں پر جو ایگزیکٹو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. تو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگریس کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا ممبر ہے. اس کا الگ الیکشن ہوتا ہے، وہ الیکٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ ہے. اسی طرح پریزیڈینشیل سسٹم میں صرف ایک ہی ایگزیکٹو ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ ہے. اب اس کے ہم فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا فیچر یہ ہے کہ دیر از سپریشن آف پاورز ان پریزیڈینشیل سسٹم. جس طرح سے ہم نے پارلیمنٹری سسٹم میں کہا تھا کہ وہاں پر سپریشن آف پاور نہیں ہے، وہاں پر ہارمونی ہے، انٹر ڈیپینڈنس ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر میں، لیکن یہاں پر پریزیڈینشیل سسٹم میں دیر از سپریشن آف پاور بٹوین ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر. ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ایک دوسرے سے جدا ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں. پھر دوسرا جو فیچر ہے اس کا وہ ہے رول آف پریزیڈنٹ. اب رول آف پریزیڈنٹ ان دا پریزیڈینشیل سسٹم از ویری ڈومینیٹنگ بیکاز دیر از اونلی ون ان سنگل ایگزیکٹو دیٹ از دا پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ کا رول بہت امپارٹنٹ ہے. یہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی کونسل آف منسٹرز، جسے امریکہ میں کیبنٹ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ کیبنٹ صرف پارلیمنٹری سسٹم میں ہے تو یہ مس یوز آف دا ٹرم ہے. تو جو اس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کا باس ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کا رول ڈومینیٹنگ ہے پریزیڈینشیل سسٹم میں. اور پھر اسی طرح سے کونسل آف منسٹرز کا ذکر آ گیا. تو کونسل آف منسٹرز میں جو اس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے مطابق آفس میں رہیں گے. جب وہ چاہے گا کسی کو بھی کسی وقت بغیر کوئی وجہ بتائے ڈسمس کر سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ اپوائنٹ کر سکتا ہے ایز اے منسٹر، جسے امریکہ میں سیکرٹری کا نام دیا جاتا ہے. اب امریکہ میں لیجسلیچر کا نام کانگریس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. جیسے پارلیمنٹری سسٹم میں لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، تو امریکن سسٹم کی مثال اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو لیجسلیچر کا نام کانگریس ہے. پھر جو سپریشن آف پاور ہے، یہ اگر ایک میرٹ ہے، خوبی ہے پریزیڈینشیل سسٹم کی، تو یہ ایک خامی بھی ہے، اور ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں انہوں نے اس خامی کو
مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور سسٹم انٹروڈیوس کیا جسے انہوں نے سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز رکھا نام اس کا، کیونکہ سپریشن آف پاور جو ہے وہ اٹ سیلف ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیں اور ان کا آپس میں کوئی لنک نہ ہو، وہ ان کے درمیان کوئی ہارمونی، کوئی کوآپریشن نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے اوپر اگر بالکل ہی ڈیپینڈ نہ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی چیک نہ ہو ایک دوسرے پہ، تو پھر بھی ایک مسئلہ ایک پرابلم بن سکتا ہے سسٹم میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس کیا، اور اس پہ میں الگ بھی ایک لیکچر دوں گا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز میں پہ۔ اور سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہے کہ جو کچھ پاورز پریزیڈنٹ کی جو ایگزیکٹو ہے وہاں پر، اس کی کانگریس کو دے دی گئی، مطلب ایگزیکٹو کی کچھ پاورز لیجسلیچر کو دے دی گئی، کچھ لیجسلیچر کی پاورز ایگزیکٹو کو دے دی گئی، اور اسی طرح سے کچھ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر دونوں کی پاور جوڈیشری کو دے دی گئی، اور اس طرح تینوں جو ادارے ہیں وہاں پر آرگن جو ہیں ان کو انٹر ڈیپینڈنٹ بنا دیا، اور ان کے درمیان ایک لنک کریٹ کیا ہے اس سسٹم میں، تاکہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز قائم رہے اور سسٹم جو ہے وہ سموتھلی ورک کر سکے۔ تو یہ بھی اس کے ایک امپورٹنٹ فیچر ہے۔ اب ہم اس کے میرٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے فکس ٹینیور اینڈ اسٹیبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، ہم نے پریزیڈینشل سسٹم میں ایک ماڈل رکھا ہے سامنے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے فار 4 ایئرز، اور وہ عام طور پر وہ ٹینیور پورا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہے، اسے اپنے ٹینیور کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی پالیسی کو جاری رکھ سکتی ہے، ان میں تسلسل قائم کر سکتی ہے، کنٹینیوٹی رہتی ہے ان کی پالیسیز میں، اور وہ اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، رول کر سکتے ہیں۔ تو یہ فکس ٹینیور اور اسٹیبلٹی اس کا پہلا میرٹ ہے۔ پھر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کنٹینیوٹی ان پالیسی، کہ جب ٹینیور فکس ہو تو پھر کانفیڈنس کے ساتھ حکومت کام کر سکتی ہے، اور وہ اپنی پالیسیز کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھ سکتی ہے، ان میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور وہ پالیسیز اپنی جو ہیں وہ جاری کر سکتی ہے اور کام کر سکتے ہیں اطمینان اور تسلی کے ساتھ۔ پھر تیسرا میرٹ جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف پیپلز چوائس۔ اب امریکن پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہے وہ بظاہر ہمیں انڈائریکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں جو الیکٹورل کالج ہے اس کا رول ہے کہ پہلے الیکٹورل کالج کے ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو الیکٹورل کالج کے ممبرز کو الیکٹ کیا جاتا ہے، تو الیکٹورل کالج کا کام صرف پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر لوگ الیکٹورل کالج کے ممبرز کو اسی لیے الیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ان کی نظروں میں، اور اس کو دیکھ کر وہ اپنے الیکٹورل کالج کے ممبرز کو الیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے بیہاف پر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ الیکشن ڈائریکٹ بن گیا ہے۔ تو اس طرح یہ ڈائریکٹ ریفلیکشن آف دا پیپل چوائس ہے۔ پھر بیٹر ایڈمنسٹریشن ہے۔ بیٹر ایڈمنسٹریشن کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کہیں سے بھی کسی بھی بندے کو اپنا منسٹر اپوائنٹ کر سکتا ہے، اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اس کے نالج کی بیس پہ، اس کے ایکسپرٹیز کی بیس پہ، اور چونکہ وہ سنگل ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور وہ ساری ایگزیکٹو کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ڈیوٹیز ساری اس نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ سیوٹیبل لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح بہتر طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلائی جاتی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک میرٹ جو ہے سپریشن آف پاورز ہے۔ تو سپریشن آف پاورز جو ہے وہ میرٹ اس طرح سے ہے کہ جب ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو سیپریٹ کیا جائے اور ان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کے لیے لبرٹی دے دی جائے، تو اس کا مطلب ہے دیر از سپریشن آف پاورز، اور کوئی ایک جو آرگن آف گورنمنٹ ہے دوسرے کی اسفیئر میں یا اس کے معاملات میں مداخلت نہ کر رہا ہو، تو پھر سسٹم سموتھلی ورک کرتا ہے۔ تو اس طرح سپریشن آف پاور جو ہے یہ اس سسٹم کا ایک میرٹ ہے۔
اب ہم چونکہ ہر سسٹم کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، جب سسٹم سموتھلی ورک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہمیں میرٹس ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سسٹم سموتھلی ورک نہ کر رہا ہو اور وہ ان ایفیشینٹ ہو اور اس کی کارکردگی اتنی اچھی نہ ہو تو پھر ہمارے سامنے کچھ ڈی میرٹس آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو irresponsible کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایگزیکٹو از ناٹ دا پارٹ آف لیجسلیچر نار اٹ از اکاؤنٹیبل بفور دا لیجسلیچر نار اٹ از رسپانسبل ٹو دا لیجسلیچر، کہ وہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پارٹ ہے۔ تو اس طرح کریٹکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از این irresponsible سسٹم۔ پھر لیک آف کوپریشن ہے، جیسے اگر پارلیمنٹری سسٹم کی ہم بات کریں تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ وہاں پر کوپریشن ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے درمیان، کیونکہ وہ انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، لیکن یہاں پر سپریشن آف پاورز ہے تو پھر لیک آف کوپریشن ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے درمیان۔ اسی طرح سے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، بیکاز ایگزیکٹو از نیدر دا پارٹ آف لیجسلیچر نار اٹ از اکاؤنٹیبل بفور دا لیجسلیچر۔ پھر ڈیڈ لاک اس میں ایک ڈی میرٹ ہے۔ ڈیڈ لاک تب قائم ہو سکتا ہے کہ وین ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر بوتھ آر فرام ٹو ڈفرینٹ پارٹیز، ٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز۔ اگر ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، کانگریس اور پریزیڈنٹ دو مختلف پارٹیز سے ہوں تو پھر ڈیڈ لاک قائم ہو سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ اپنی مرضی کے لاز نہیں بنوا سکے گا، اور اسی طرح سے کانگریس جو ہے اپنی مرضی کے لاز پہ سگنیچر نہیں کروا سکے گی، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ پاکٹ ویٹو یا ویٹو کر سکتا ہے کسی بھی بل کو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے کے باوجود۔ پھر آٹوکریٹک in the sense it means that president is a single and solitary executive and he is dominating the entire system۔ تو وہ آٹوکریٹک ہو سکتا ہے، وہ اپنی پاورز کو ایز اے آٹوکریٹ یوز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس کے سیشن میں وہ حصہ لیتا ہے، نہ اس کا ممبر ہے۔ تو اس طرح یہ بھی اس کا ایک ڈی میرٹ ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈینشیل سسٹم وڈ بی سکسیزفل اینڈ اسٹیبل when there is no deadlock. It is only possible when both President and Congress belong to the same political party. کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈینشیل سسٹم سکسیزفل ہو سکتا ہے جب دونوں پریزیڈنٹ اور کانگریس ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کے درمیان ظاہر ہے پھر اگر وہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی ڈیڈ لاک قائم نہیں ہوگا اور سموتھلی سسٹم ورک کرے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو پریزیڈینشیل سسٹم تھا، میں نے کوشش کی کہ اسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور امید یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔